أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الحشر کی ان آیات میں اللہ پاک نے انسان کو ایک بہت بڑا بنیادی فلسفہ عطا فرمایا، اور وہ یہ کہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو فوکس کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے اس کے اپنے بارے میں سوال ہوگا، اس کے اپنے پیپر چیک ہوں گے۔ لہذا شروع سے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے آخر میں پھر کہا جائے گا واتقوا اللہ۔ تقوی کی دو نصیحتیں ابتدا میں بھی اور انتہا میں۔ قانون، معاشرہ، رواج، ان کے ڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل ڈر اللہ کا تقوی ہے۔ باقی تمام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ نفاق برتا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ دل کا معاملہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، لہذا اس کو بنیاد بناؤ۔ بنیاد جتنی گہری ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی ہی پائیدار ہوگی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلے یہ سوچو کہ اس معاملے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک دن آئے گا لازم کہ ہم میں سے ہر ایک نے فردن جماعت کی صورت میں نہیں، گروہ کی صورت میں نہیں، برادری کی صورت میں نہیں، کوئی جرگہ نہیں، ایک ایک نے تنہا اللہ پاک کا سامنا کرنا، اور اللہ اور ہمارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس نے سوال کرنا ہے، کوئی وکیل نہیں ہوگا جو آپ کی طرف سے جواب دے گا، آپ نے جواب دینا، ہم جواب دیں۔ تو سب سے پہلی سوچ یہ آنی چاہیے کہ اس بندے کو میں دھوکہ دے لوں گا، یہ جانتا نہیں میری دل کی بات، میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، میں چال چل رہا ہوں اس کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہر کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اتقوا اللہ۔ اگر اللہ کا تقوی اختیار کر لیا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے نصیحت کی ہے، تو پھر یہ کرو
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ نہیں فرمایا وَلْتَنْظُرُوا تم دیکھو، نہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ہر جان انفرادی طور پر یہ دیکھ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے، یعنی اللہ سے ملاقات کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سالوں کے لحاظ سے کتنا رہ کے آئے ہو تم دنیا میں؟ قالوا لبثنا یوما، ہم تو ایک دن رہ کر آئے ہیں، یہ تو کل کی بات ہے۔ او بعض یوم، شاید کل ہم نے زیادہ بتا دیا، ایک دن زیادہ بتا دیا ہے، دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے، پورا دن بھی رہ کر نہیں آئے۔ اور اتنا اعتماد ہے کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، عَدَّ يَعُدُّ عدد، گننا، گنتی، فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اے اللہ پاک تو اپنے گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے۔ یہ دنیا کل کی بات ہے، ہر چیز یاد ہوگی کل، یہ کوئی دور نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس پر قیامت آ گئی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیار کیا کیا بھائی؟ پوچھ تو یوں رہے ہو جیسے تمہاری تیاری مکمل ہے۔ یہ تو وہی پوچھتا نا جس کے پاس بورڈنگ پاس ہو، بیٹھا ہوا ہو وہ لاؤنج میں، ٹرانزٹ لاؤنج میں، اور پوچھے کہ جی کتنے بجے فلائٹ نکلے گی، ڈیلے تو نہیں ہے، بورڈنگ کارڈ ہے، وہ کارڈ دیکھ لیا کرو، ہے تیاری ہے مکمل رب سے ملاقات کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے کیا بھیجا۔ قیامت کے دن انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ اصل زندگی ابھی باقی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، بار بار کہا جاتا ہے یہ زندگی نہیں ہے جسے تم تنگ آ گئے ہو، تم اس سے تنگ آ گئے ہو، تمہیں وہ زندگی کیسے دی جائے گی جس کی حد ہی کوئی نہیں، گنتی کوئی نہیں۔ جس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھے، کیلکولیٹرز نہیں تھے، تو بزرگ کہا کرتے تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو گیپ ہے، جو خلا ہے، اور وہ بھی اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے یہ آسمان ہے، اب تو وہ اربوں خربوں نوری سال پہ بات چلی گئی ہے۔ یہ سارا خلا سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے اور پھر 500 سال کے بعد ایک پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے سرسوں کے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، اس زندگی کے لیے، آخرت والی زندگی کے لیے، لائف آفٹر ڈیتھ، دنیا کی زندگی کے لیے، اس کے لیے جس کا بھروسہ کل کا بھی نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آج ہی آج تمہارے پاس ہے، کل کسی بندے کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے دوست الجابر میں طارق صاحب اکاؤنٹنٹ تھے، چھٹی گئے، جیلم سے تعلق تھا، بہت خوبصورت جوان ماشاءاللہ۔ اگلے دن فلائٹ تھی، رات کو 3 بجے تکلیف ہوئی ہے۔ بچے نے پوچھا ابو کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی گیس ٹربل ہے یار۔ آدھے گھنٹے بعد تکلیف زیادہ ہو گئی، ڈاکٹر کو بھی کال کرنے کا موقع نہیں ملا، ختم ہو۔ اب عمر نہیں ہے کہ بوڑھے ہو کے مرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ میرے پاس فٹنس رپورٹ ہے، میری ای سی جی ٹھیک ہے، میرا کولیسٹرول کنٹرول میں ہے۔ موت کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم نے جا کر اس سے ملنا ہوتا تو کہہ سکتے تھے میرے گوڈے نو درد سی میں نہیں آیا، چک نکلا اسی میں نہیں آیا۔ فرمایا انہو ملاقیکم، وہ آئے گی تم سے ملنے کے لیے، اس کو چک نہیں پڑتی، وہ بڑے بڑے بندے چک لیتی۔
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم کسی ساؤنڈ پروف برج کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو جہاں کوئی نہ پہنچ سکے، وہ موت تیرے اندر ہی رکھی گئی ہے. تو جہاں بھی جاتا ہے جتنا تیز دوڑتا ہے ساتھ میں موت کو لے کر جاتا ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. لالچ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں مسابقت کرو، ٹائم مت ضائع کرو. رستے میں کانچ کا ٹکڑا ملا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دو، قیامت کے دن اسے دائیں پلڑے میں پاؤ گے. کھجور کی گٹھلی بونے بیٹھے ہو کہ قیامت آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوئے بغیر نہ اٹھنا. انما الاعمال بالنیات، تجھے تیری نیت کا اجر مل جائے گا. یہ نہ سوچو اب تو قیامت آ گئی ہے، یہ کب ہوگے گی. تم اپنے حصے کا نیکی کا کام کر. کوئی رستہ پوچھے اچھے طریقے سے اس کو رستہ بتاؤ. مسکرا کے بات کرو. صحابہ نے کہا ہم تو اتنے امیر نہیں ہیں کہ ہر روز اتنے صدقے دیں. آپ نے فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. کوئی اتنا بھی بخیل ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے مسکراہٹ بھی نہ ہو. تیرا مسکرا کر ملنا ہی صدقہ ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. آج شادی بیاہ ہے، کل کسی کے بچہ ہو گیا ہے، عقیقہ ہے، بس یہ انہی چیزوں میں گزر جاتی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی آخرت کے گھر والی زندگی ہے جس میں کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی کسی کا باپ نہیں مرے گا، کوئی کسی کی اولاد نہیں مرے گی، کوئی بیمار نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا وہ سدا کے لیے ہوگا. اس زندگی کی تیاری کرنی. اچھا پھر واتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پہلے تو اس نامہ اعمال میں نیکیاں بھرو، پھر جب تم نظر ڈالو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، روز کا حساب روز کر کے پھر سویا کرو، نظر مار لیا کرو. وَلْتَنْظُرْ، موٹا موٹا حساب کر لو یار. تم بڑے بڑے بلنڈر ان پہ معافی مانگ لو. اللہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم. یہ بڑے بڑے جو چھکے تم نے مارے ہوئے ہیں نا، اگر ان سے تم بچو، ہو گئے ہیں تو توبہ کر لو. آج تمہارے ہاتھ میں ڈیلیٹ کر سکتے ہو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، شراب ہے، بدکاری ہے، جھوٹی گواہی ہے، سود خوری ہے، اور بہت 5-7 موٹی موٹی جو چیزیں ہیں، 7 موبقات، ہلاک کر دینے والی 7 چیزیں، ان سے بچو. چھوٹی موٹی خطائیں معاف کرتے ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں ہم معاف کرتے ہیں. کسی کے ساتھ معاملہ چل پڑا ہے، بدکاری سے باز آ گئے ہو، اللہ کا خوف آ گیا ہے، تو جو کچھ کیا تھا وہ معاف کر دیں گے. گھر سے چوری کے ارادے سے بھی نکلا تھا، شراب خانے جانے کے لیے بھی نکلا تھا، کوئی دوست نمازی ٹکر گیا، انہوں نے کہا چل یار نماز پڑھ، اسے کیا پتہ یہ کہاں جا رہا ہے. یہ مروت کا مارا بندہ اس کے ساتھ مسجد میں آ گیا ہے، اللہ کہتا ہے ہم پچھلے قدم بھی مسجد کے کھاتے میں ڈال دیں. اور کیا ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں. نظر ماری ہے، حساب میں خرابی ہے،
تو اللہ سے معافی مانگ لو. کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہوتا نا کہ جی اتنے عرصے میں آپ نے اگر چلان جمع کروا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد 10 درہم پر منتھ آپ کو ایکسٹرا پڑیں گے. یار 60 سال کے بعد بھی توبہ کی ہے، اللہ پاک یوں ہی سمجھتا ہے تو نے ابھی گناہ کیا، ابھی توبہ کر لی. کوئی حد نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اتنے سے اتنے بجے تک چلان جمع کرا سکتے ہیں، کوئی نہیں، فرمایا 24 گھنٹے آن لائن ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو اس کا دفتر وہیں، اس نے عدالت اپنی لگائی ہوئی، وہیں عرضی پیش کر دو. پتہ نہیں گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. یہ جتنے بھی گاڑیوں میں مرتے ہیں کوئی بھی مرنے کے لیے نہیں بیٹھتا، منزل پر پہنچنے کے لیے بیٹھتے ہیں. مرنے کے نیت سے کوئی بھی گھر سے نہیں نکلتا. موت کسی کے مینیو میں شامل ہی نہیں ہے، وہ خود ہی آ کے اپنی جگہ بناتی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. مومن کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے رب کو اس کا پتہ، اللہ جانتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمے تمہارا اپنا آپ ہے. جب آپ امیگریشن کی کھڑکی پہ لگے ہوتے ہیں لائن میں تو وہ کھڑکی والا آپ سے آپ کے کاغذات پوچھتا ہے، اگلے اور پچھلے کے نہیں پوچھتا. دوسروں کے پیپر جھانک جھانک کر دیکھنے سے آپ کے پیپرز کی کمی پوری نہیں ہو جاتی. اپنے پیپر چیک کرو، بار بار کرو، ایکسٹرا ساتھ لے کر جاؤ. تہجد بھی پڑھو تو ایکسٹرا اس کے ساتھ استغفار بھی ساتھ لگا دو. اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ وہ ساری رات قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کا وقت ہوتا ہے تو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوا، تیرے شایان شان نہیں پڑا، جو استحضار چاہیے تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وہ کنسنٹریشن نہیں ہو سکی، اللہ معاف فرما دے. میں تیرے سامنے کھڑا تھا، خیال کہیں اور چلا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم جاتے تھے، ظاہر وہ ایسی جگہ ہے کہ اندر ذکر ہو بھی یاد ہو بھی تو زبان کر نہیں سکتی، ورنہ دل غافل نہیں ہوتا. تو قدم باہر نکالتے سب سے پہلے فرماتے تھے غفرانک، اللہ پارڈن، سیک یور پارڈن، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں اتنی دیر تیرا ذکر نہیں کر سکا. اللہ کی یاد سب سے بڑا ہتھیار. وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جو گناہ کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، انہیں اللہ یاد آ جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، یاد کی گرفت تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ بھی جاتی. تو توبہ اسی لیے کہا اپنا حساب وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اسی لیے کہ ابھی ممکن ہے کہ تم نے جو کیا 60 سال کے گناہ تم ایک کلمے میں معاف کروا سکتے. جسٹ ون کلک، پورے کا پورا ڈیٹا ڈیلیٹ، یہاں سے نہیں، جہاں کیا ہے وہاں، اس لیے کہ وہ جگہ گواہی دیں گی جہاں گناہ ہوئے. وہ لکھنے والا جو فرشتہ ہے پروسیکیوٹر وہی بنے گا، وہ بھی گواہی دے گا، اس کا بھی بیان ہوگا. اللہ پاک نامہ اعمال میں سے اس کو معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، فرشتے کو بھی بھلا دیتا ہے، جہاں گناہ کیا وہاں سے بھی ختم کر دیتا ہے.
اور پھر کبھی ہو جائے تو پچھلے والے کو ریکال نہیں کرتا، اس کو بحال نہیں کرتا، نئے سرے سے ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ مروت والا اور کوئی نہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ صلح بھی ہو جائے تو بھی ہم اس کی خطاؤں کو ہائیڈ کر دیتے، معاف نہیں کرتے، ڈیلیٹ نہیں کرتے وہ فولڈر، اور اگر پھر کبھی اسے خطا ہو جائے تو وہ پچھلا پورا کاپی اندر سے لے آؤ، بھائی کاپی ہو، تم نے فلاں زمانے میں فلاں، بھائی وہ کیا تھا، اس کی معافی اختلافی ہو گئی تھی، اب اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ڈسکس کریں جو تازی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس پچھلی کو، اسی لیے اس نے فرمایا وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ تو وہ ہستی ہے، تم سے اتنا پیار کرتی ہے، تمہارا اتنا خیر خواہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس حال میں کہ یعلم ما تفعلون، اسے پتہ ہوتا ہے کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے، اسے پتہ ہے کہ تم پھر یہ کرو۔ لیکن یار کمال کی ہستی ہے، کمال کا یہ پیار ہے کہ اس کے باوجود کہتا ہے ٹھیک تم کہہ رہے ہو کہ آئندہ نہیں کرو گے، ہمیں تمہارے اس قول پر اعتبار ہے، ہم تمہارے پچھلے سارے معاف کرتے ہیں۔ اور جب پھر ہو جائے اور بندہ پھر توبہ کرے تو اس توبہ سے اللہ کو غصہ نہیں آتا، پیار آتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، جب تک یہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں۔ توبہ کرتے جی شرم آتی، یار گناہ سے شرم نہیں آتی، گناہ سے شرم نہیں آتی، توبہ سے شرم آتی، اور زہر سے شرم نہیں آتی، دوا سے شرم آتی۔ چھوڑنا ہے تو گناہ چھوڑو، توبہ کیوں چھوڑتے ہو؟ پہلی خطا حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی، فرشتوں سے جیت چکے تھے علم الاسماء میں، ابلیس نے جھوٹی قسمیں کھائیں، وقاسمہما، آدم علیہ السلام کو تجربہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام لے کر جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، ٹریپ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا علاج اللہ پاک نے ان کو القاء فرمایا، پہلے مصیبت میں مبتلا کیا۔ جب بندہ پینک میں ہوتا ہے نا، وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کو جو پکڑا وہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ جو طوطے کو بلواتے ہیں نا، تو ظاہر ہے وہ انسان تو ہے نہیں نا کہ اس کو مار کے بلوایا جائے، تو اس کو ہری مرچ کھلاتے ہیں، مرچولا۔ تو جب اس کو مرچیں لگتی ہیں تو وہ بولنا چاہتا ہے، ٹیں ٹیں کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو مالک اس کو پکڑاتا ہے کہ بولو میاں مٹھو میاں مٹھو، تو وہ سمجھتا ہے کہ میاں مٹھو کرنے سے وہ مرچیں کم ہو جائیں گی، وہ کہتا ہے میاں مٹھو میاں، اس طرح سیکھتا ہے وہ۔ پینک میں تھے، فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے کہا اس سچویشن کا یہ علاج، توبہ کرو، پلٹا، معافی مانگو۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس سے خطا ہوئی، پہلی خطا، اور وہ ڈٹ گیا اس پہ، اس نے معافی نہیں مانگی، اللہ نے موقع بھی دیا، اس نے کہا انا خیر من، آدم علیہ السلام سے اس نے خطا کروائی، تو کیا ہوا؟ آدم گر پڑے، مٹی سے تھے نا، مٹی میں جا ملے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے نکالے گئے ہو، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے، مٹی بن گئے۔ اے اللہ جب تو ناراض ہو گیا ہے تو میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، میری کائنات ہی تو تھا۔ جب بیٹے کے معاملے میں انہوں نے، بیٹا منافق تھا، انہوں نے سمجھا مومن ہے، پتہ نہیں تھا،
ورنہ کبھی نہ کہتے. بیٹے سے تعجب سے پوچھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہماری کشتی پہ سوار ہو، تو کافروں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے آج تک گولی دی ہوئی تھی نا کہ میں مومن ہوں. منافق تھا، ماں کے ساتھ تھا، ماں کافر تھی. پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ میں کافر ہوں اس لیے کافروں کے ساتھ کھڑا ہوں. کہنے لگا ابا ایسے ہی آپ خام کا پینک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اتنی بھی بارش کوئی نہیں ہے. قال سآوی الی جبل، کشتی پر نہیں ابا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، پتر یہ عام بارش نہیں ہے، آج اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی پہاڑ نہیں بچا. فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا. پھر بھی یہ شک میں رہے کہ نادانی سے ماں کی محبت میں ادھر کھڑا رہا اور ڈوب گیا. یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کافر تھا. فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تو نے کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا. وانت احکم الحاکمین، تو حاکموں کا حاکم ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اب اللہ نے کھولی ہے بات. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری فیملی میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت ٹھیک نہیں تھی. اب پتہ چلا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں تھا. مجھے پناہ دے اس سوال سے جو میں نے تجھے کر دیا علم نہ ہونے کی وجہ سے. وَإِن، اور اگر لا نہ، تغفر علی و ترحمنی، تو نے مجھے اگر معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اکم من الخاسرین، اللہ میرے پلے ککھ نہیں رہے گا. یہ ہے وہ ہماری بسوں پر جو چلتی تھی تو لکھا ہوتا تھا بڑا موٹا ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. یہ ایمان ہے. رب میرے ساتھ ہے تو ساری کائنات میری مٹھی میں ہے. کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس بندے کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی رضا سے کائنات چل رہی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے اپنی رضا کو رب کی رضا میں گم کر دیا. جو ہوتا ہے اس میں ہماری رضا ہے، چاہے وہ ہمارے بدن پہ آئے، چاہے ہماری زمین پر آئے، چاہے ہماری اولاد پر آئے، جو بھی بیتتی ہے ہم کہتے ہیں اس میں ہمارے رب کی رضا ہے اور ہم اس پہ راضی ہیں. اس سے زیادہ سکھ میں کون ہوگا؟ اس کی دنیا جنت بن جاتی. اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اور جب اللہ کہتا ہے نا میں دیکھ رہا ہوں، واللہ بصیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے باخبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیکھنے کا، اس سننے کا، اس باخبر ہونے کا نتیجہ نکلے گا یہ دھمکی ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. میں دیکھ رہا ہوں. جب بچہ کوئی شرارت کرے اور باپ دور سے کہے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ دھمکی ہوتی ہے. بس میں دیکھ رہا ہوں. ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. دو جگہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ. پھر فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جائے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے. یعنی اللہ نے کبھی یاد نہیں آیا، نہ کام تولتے ہوئے یاد آیا، نہ جھوٹ بولتے ہوئے یاد آیا، نہ کسی کو ستاتے ہوئے یاد آیا، نہ کسی پر ظلم کرتے ہوئے یاد آیا، نہ کسی کے پیسے کھاتے ہوئے یاد آیا، نہ کسی کو گالی دیتے ہوئے یاد آیا. تو یہ رب کو بھولنا ہے، یہ رب کو بھولنا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو اس نے ان کو ان کا اپنا آپ بلا دیا.
یعنی وہ اس مقام سے محروم ہو گئے جس مقام پر وہ تھے۔ انسان یاد کا نام ہے اور انسان قسطوں میں مرتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتہ دار والدین یہ فوت ہوتے ہیں، ان سے متعلق جو ہماری یادیں ہوتی ہیں اتنا حصہ مر جاتا ہے، ہم قسطوں میں مرتے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جن کے ساتھ ہماری یادیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچتا اور بندہ مرنے کی دعائیں کرتا، نئے والے پہچانتے کوئی نہیں، جو جانتے تھے وہ چلے گئے۔ مقام فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یاد رکھیں اللہ ہمارا سب کچھ ہے۔ کوئی کسی سے پوچھے کہاں سے آئے ہو اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ اس کو دیکھے اور جواب کوئی نہ دے سکے، اور پوچھے بابا کہاں جا رہے ہو اور وہ سب کی طرف دیکھے اور جواب نہ دے، اور تم کون ہو وہ سب کی طرف دیکھے اور جواب نہ دے، تو کیا کہتے ہیں؟ بیچارہ پاگل ہے، بیچارہ پاگل ہے، اسے نہ تو یہ پتا ہے کہاں سے آیا ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ کہاں جانا ہے، اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ تین سوال ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اس نے یہاں ہمیں کسی کام سے بھیجا ہے۔ یہاں بڑی رونق ہے، مال میں موج میلہ ہے، اور اکثر ہم وہ کام بھول جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے شاعر کہ جو کام کرنے دنیا میں آئے تھے تم امیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے آئے تھے اور تم نے سب کچھ کیا، بزنس کیا، بڑی تعلیم حاصل کی، جاب کیا، گھر بنائے، لیکن اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکے۔ خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، باقی سارے کر لیے تم۔ بندے نے ویزا لگوانا ہو، سارے پیپر پورے اکٹھے کر کے گن کے لے جائے، اور جب وہ پوچھے وین جواز، تو بندہ کے پاسپورٹ تو گاڑی چھوڑا ہے، اب وہ پیپر کیا کرے گا؟ وہ بندگی کہاں ہے جس پہ تیری نمازیں لکھی جاتی ہیں؟ وہ لاگ بک کہاں ہے؟ ہم تو ایمان ہی کھو گئے۔ یہ ساری عبادات ایمان کے اس پاسپورٹ پہ درج ہوتی ہیں۔ ایمان کھو جاتا ہے تو وہ سب، لیکن پاسپورٹ آپ کا گم ہو جائے تو جو بھی اس پہ ویزا لگا ہے، امریکہ کا لگا ہے، برطانیہ کا لگا، سارا ختم ہو جائے۔ ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے کہ وہ کون ہے، تو ظاہر ہے خود کو بھی بھول گئے نا کہ وہ کون ہے۔ آپ سب سے پہلے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں شیخ کا سیکرٹری ہوں، اپنے آپ کو کس کے ساتھ ناپتا ہے؟ اس کے ساتھ ناپ کے اپنی بلندی ثابت کرتا ہے۔ وہ میں رب کا خلیفہ ہوں، رب کی عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو بلند کرنا۔ میں کوئی حیوان نہیں ہوں دو ٹانگوں پر چلتا ہوا کہ جو جہاں چاہے اپنی مرضی کر لے۔ میں خدا کا نائب، اس کی مرضی نافذ کرنے آیا ہوں، اور میرے سمیت ہر جگہ اس کی مرضی چلے گی۔ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں دوسروں پہ تو نافذ کروں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو بھول جاؤں۔ کیا نہیں؟ رب کی مرضی نافذ کرنے آئے۔ سب سے پہلی سوچ، اللہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر بندہ یہ کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ھذا لیس من صلاحیتی، یہ میری ڈومین نہیں ہے بھائی، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے اوپر والا مدیر کر سکتا۔ سمجھے آپ؟ اولاد کو کہیں کہ یہاں تک میں چل سکتا تھا، اس سے اوپر بیٹا میں نہیں چل سکتا، اس نے جو مجھ سے اوپر ہے اس نے منع کیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔